کی باسکیاں ان کے بعد قبلہ سید شفقت شاہ صاحب چاندنا سادات ذکر محمد و آل محمد بیان صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر اللجائب تجدہو آنن لطاف النوائب کلو امن و غمن شین جلی بعلی اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد قبولیت عبادت خاطر صلوات امام وقت ذات سے اللہم صلی اللہ تھوڑے نہیں کافی بیٹھے ہو درود کیسی عبادت ہے کہ نماز اچ بھی نہ ہوئے تو بھی قابل قبول نہیں ہے اتنی صلوات پڑھو کہ زمانہ جان جائے دلن بندے نو لائق کے درود و صلوات اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین ملت جعفریہ دے تمام شہداء خطباء وائزین علماء ذاکرین اور ایسے غریب مومنین جنہاں بھی خاطر کوئی ہاتھ اٹھانا اللہ موجود نہیں بالخصوص کربلا کاظمین سانرہ و نجف حرم مسافر شام دی حفاظت کر دے جتنے جوان بزرگ بچے جہان فانی چھوڑ کے دار بقا دی طرف چلے گئے سارے نے درجات دی مزید بلندی دی خاطر سیدہ کونین دی ذات صلوات اتنی بلند ہو سکے اللہم اللہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قول الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات اللہم صلی اللہ محمد تھوڑی آواز تو چک رہے ہیں کو درود بھول گئے ہوئے تو رل کے پڑھ لو پوچھ کے پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد محمد دعا ہے پہلے تو بحق آل یاسین
خداوند کریم حضرت صاحب العصر دے ظہور تعجیل فرما۔ اللہ رعیت امام نو انتظار امام کرن دی توفیق عطا فرما۔ آمین ضرور رکھنا، دعا نو آمین دی ضرورت ہے، پتہ نہیں کس دی قبول ہو جائے۔ خدایا رعیت امام نو مولا دا انتظار کرن دی تے رستہ ہموار کرن دی توفیق عطا فرما۔ وجود امام دے صدقے خدا سب دے گناہ معاف فرما۔ بعد الظہور امام مولا دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرما۔ قبلہ دی اس سعی و محنت دا بے مثل بے مثال عظیم ترین اجر عطا فرما۔ جو بیٹھے ہو، جو آ رہے ہیں، سارا دن آسن، شام تک رات تک جو آندے راسن، خدایا سارے مظلوم امام دی قبر دی زیارت نصیب فرما۔ جو آئے جس نیت نہ لائے، جس نیت نہ پڑھے، جس نیت نہ بیٹھے، خدایا تو نیتاں دے مطابق اجر عطا فرما۔ دعا دی قبولیت دی خاطر ہدیہ صلوات معصومین دی ذات سے بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے تھوڑی جی حاضری لگا لو، چونکہ ابتدائے مجلس ہے اور ساڑھے اشتہار تھے یا بینر تھے، جو پہلا فکرہ لکھیا جاندہ ہے وہ لکھیا جاندہ ہے زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ تو جنہ دی سرپرستی چ مجلس ہے، میں اس امام دی ہی ایک گل کرنا چاہتا بسم اللہ۔ کیونکہ مولا دی عزتدار سارے ذاکرین بیٹھے، اگے بھی ایو ہی گل ہوندی رہی۔ تکلیف اس وقت ہوندی کہ جس ٹائم 12 گھنٹے 14 گھنٹے ذکر اہل بیت ہوئے تو جنہ دی سرپرستی جو ہو رہے انہوں دی گل ہی کوئی نہیں تھی۔ خاموش بھی ہو جو تھا بھی ٹھیک، کیونکہ خاموشی بھی عبادت ہے۔ کوئی ایسا دور نہیں جو اللہ دی حجت تو خالی ہو، لمبی تقریر بھی نہیں، مختصر، کوئی ایسا دور نہیں جو حجت تو خالی ہو۔ ہر دور جو حجت کا وجود ضروری ہے، کیونکہ اسی دے ہی صدقے خدا نظام کائنات چلتا۔ اور میں پوری ذمہ داری نال گل پہ کردا، ہر دور وچ ایک حجت کے نال دوسری حجت بھی رہی، ایک سامت بن کے رہی، ایک ناطق رہی۔ رسول خدا دا دور ہے تو دو حجت موجود ہیں، وڈی حجت رسول خدا ہن اور چھوٹی حجت اس وقت سرکار امیر ہن۔ اور اگر میں سادہ لفظ آکھاں تو وہ لفظ اتنا ہی بن سکتا ہے کہ جب تک رسول بولے علی چپ رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول کل اللہ، ایمان نعرہ حیدری۔ جب تک رسول کلام کی انہیں یہ سرکار نبی دی موجودگی ہے، امیر المومنین خاموش ہے۔ پھر امیر المومنین دا دور آیا تو پھر جناب حسن آ گئے، اور علی بول دے رہے تو حسن چپ رہے۔ پھر حسن علیہ السلام دا دور آیا تو حسین چھپ رہے۔ امام حسین دا دور آیا تو مولا سجاد چھپ رہے۔ شیخ پورے علیہ لفظ آکھاں جی تو سمجھ آ جائے، 14 بولے تو قرآن بھی چھپ رہتا۔ چودہ کلام کر تو قرآن بھی خاموش۔ تھوڑی جی تائید کر دینا تاکہ پتہ چل دے کہ مجلس دی ابتدا ہو چکی، داد دا مطالبہ بالکل نہیں ہے، چونکہ اسی جس دور چاہے آخری دور، اور آخری
حجت کا دور، اس دور بھی دو حجت موجود ہیں، سامت بھی موجود ہے، ناطق۔ جو سامت ہے خدا نا قرآن ہے، جو ناطق ہے وہ میرا 12واں امام ہے۔ قرآن خاموش رہ کے کم کرتا ہے، امام غیبت دے پردے چ کم کرتا ہے۔ میں قبلہ دی موجودگی ہے، مولا دے عزتدار ذاکرین دی موجودگی ہے، ایک طفل مکتب دی حیثیت نال گل کرے، قرآن دا کام میں اشارہ کر کے گزر جا۔ مثلا قرآن دے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، ادھا قرآن نہیں دستا جو پڑھنی کی میں، یہ یاد ہے اس تو پوچھ جیڑا میرا وارث بن کے دنیا تے آیا۔ بسم اللہ، انشاءاللہ 27 رجب شان حسین زندگی رہی تھا حاضری ہوشی۔ قرآن دا کام ہے اشارہ، اشارے چ گزر، آ تو زکات دے، زکات ادا کر، کدوں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس دے وچوں دینی، اے ادے وارث تو پوچھ۔ جی وہ قرآن کم کردا ہے، انہیں امام بھی کم کر، قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے۔ امام غیبت دے پردے چکی میں کم کر دا۔ کیا امام نے تن بے وارث چھوڑے؟ اصل گل یہ ہے بھئی تنوں عادت نہیں پائے گی نہ گلاں تاں چپ ہو۔ سچی گل ہے، ہن حالات ہی ہو گئے بھئی وہ 2 4 5 گلاں سنا کے تے چلے گئے، نہ تسی آکھیا کچھ پڑھو تے نہ کچھ اسا پڑھیا۔ میں باقیاں دی گل نہیں کرے، اپنی حیثیت اپنی ذات دی گل کر رہا۔ خاموشی بندی ہے نہ موضوعات تے کہ بڑھنی بھی چاہیے تھی، کیونکہ پڑھیا ہی نہیں گیا تے تسی سنیا ہی نہیں۔ حالانکہ ہون اس موضوع دی ضرورت ہے، اسی امام تو آشنا ہی نہیں ہے، جس دی ریت ہے جے دے نام نال میدان محشر وچ جانا ہے، اسی اس تو آشنا ہی کرے۔ تو آدھا امام غیبت وچ رہ کے بھی تو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں ایک مثال نال اکثر قبلہ گل کردا ہوں نا، بندے اکثر چوکاں تے بہ کے دوسرے مذہب و مسلک دے لوگاں نال اکثر بحث کر جاندے، تے بعض اوقات ایسا بھی وقت آ جاندے کہ مومن بھی کدی کدی پھس جاندے، پھر اگلے دی طرفوں بھاری دلیل آ گئی، مومن چپ کر گیا، ہن جڑے سن رہے ہو وہی بولو گے، تے جلے مومن چپ کر دین پھر 5 7 منٹ ہی نہیں گزرتے کہ اچانک کوئی گل ذہن وچ آ جاندی۔ جڑے چپ کر کے سن رہے ہو، میں تواڈے تو پوچھدا اے جڑی اچانک آندی ہے اے کتھوں آندی ہے؟ یہ جڑی اچانک تواڈے ساڈے ذہن وچ آ گئی، میں کوئی فلسفے والی تقریر نہیں کر رہا، سادہ گلاں پہ کردا، اچانک جڑی آئی ہے اے کتھوں آئی ہے؟ اے مولا مدد کرتا۔ اور اسی واسطے میرے صادق امام فرمایا، جب ہماری وکالت میں بیٹھو اور دشمن کے مقابلے پہ ہمیں سچا ثابت نہ کر سکتا، تو مولا نے فرمایا، سنو میرے ماننے والوں، اپنا دل ہماری طرف جوڑ دینا۔ مومن کھڑا ہو گیا، مولا دل جوڑے گے کیا ہوگا؟ فرمایا، ثم نتکلم علی لسان، ایک زبان تمہاری ہوگی اور بولنے والا جعفر صادق۔ اسی طرح یا علی مشکل کشالی، فرمایا تواڈی زبان کلام اسی کر۔ امام نے تو انہوں کدی کسی بھی صورت ہے تنہا نہیں چھوڑے۔ اسی آکھ لینے مولا غائب ہیں، میں کسی اور دا نہیں پتا، میں اپنی گل دا ذمہ دار خود دا، امام غائب نہیں، اسی غائب ہیں۔ بابا جی جلدی بابا، اچھا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بسم اللہ جی بسم اللہ، مولا علی مدد۔ تو اڈی توجہ ہے، میں گل لمبی نہیں کرنی، میں بالکل مکائی کھڑا۔ اسی آکھ دے نا، ہر بندہ آکھ لینا کہ ساڈا امام غائب، میں کسی اور دی گل نہیں کردا، میں اپنی گل کر سکتا، امام نہیں ہے غائب، اسی غائب ہو چھو۔ وگرنہ جڑے سن رہے ہو، کیا امام اتھے نہیں ہے؟ جڑے بول سکتے ہو تو بولو، ہے نا؟ میں گناہگار رکھا نال، میں پھر آکے طفل مکتب دی حیثیت نال گل پہ کردا، میں گناہگار رکھا نال وقت دا امام دا فرمان پڑھے، میں قبلہ
انہاں سارے مولا دے ذاکرین تو دعا دی خاطر امام دا فرمان پڑھواں جس دی ریت اس امام نے فرمایا جہاں کہیں پر دو بندوں کے درمیان میرا تذکرہ ہوگا ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوگا. مولا تعالی طرح امام فرمایا جتھے میرا تذکرہ مولا فرمایا میں موجود ہوں. کاش دل تو پکارے ہوندا کاش اللہ جل دل تو پکارے ہوندا تو امام دا ظہور شاید پہلے ہو چکا ہو. ملاقات با امام زمان فارسی دی کتاب اردو دا ترجمہ پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے تو ہو چکا او دے اندر واقعہ موجود ہے. ایک مومن نے میدان عرفات تے مولا نال توسل کیتا ہے. امام وقت نال توسل کرنا چاہو تو اسی بھی کر سکتے. اس ملاقات کرنی ہے امام نال ملاقات ہو گئی اور اس پوچھا کہ مولا کائنات کوئی ایسی جگہ کہ جتنے سان یقین ہوئے تسی ہو. مولا فرمائے 3 ایسی جگہ جتنے میں ہاں جتنے خاص طور تے میں موجود. ویسے تو ہر جگہ تے ہیں نا فرمائے 3 ایسے مقام ہیں جتنے میں ہر صورت تے موجود ہاں. مولا کیڑی ہے جگہ فرمائے پہلی جگہ جے ویکھو رہا میرے پاس بھائی جان فرمائے پہلی جگہ یوم جمعہ جس جگہ تے دعائے ندبہ پڑھی جائے گی. ادھے بندے میرے خلے نہ ہی پہلی باری سنے ہو. فرمائے جس جگہ تے یوم جمعہ کل جمعہ دا دن دن امام زمانہ نال نسبت رکھتا ہے. فرمائے جس دن جمعہ دیتے جس جگہ تے دعائے ندبہ پڑھی جائے گی مولا فرمائے میں اتھے موجود. جمعہ دے دن دعائے ندبہ جتھے پڑھی گئی میں صاحب نہ بھی پڑھیا میرے تو کروڑ درجے اچھا پڑھنا لے بیٹھن میں تا اپنے گل کر کے جا رہا. فرمائے جمعہ دے دن جتھے دعائے ندبہ پڑھی گئی میں موجود. دوسری جگہ مولا فرمائے جس جگہ تے میرا تذکرہ 2 بندے کرن فرمائے تیسرا میں بھی. اور تیسرا موقع جڑا ہے میں نو بڑا سکون آندا ہے پڑھ کے بھی سن کے بھی اور سنا کے بھی. بندے پوچھے تیسرا فرمائے جس مجلس میں میرے چچا عباس کا تذکرہ ہوگا. جس مجلس میں میرے چچا عباس کا تذکرہ ہوگا وہاں میں وقت کا امام موجود ہوں. تو میں تواڈے سامنے امام وقت دی گل پہ کردا تو یقیناً سرکار موجود ہیں. ہن ایک کوڑی گل کروں گا ناراض نہ ہوئے جتھے امام موجود ہوں اتھے بے وضو نہیں بننا چاہیے. جتھے امام موجود ہے یا علی ایک قبلہ دی تھائی میں مل جتھے امام موجود ہون تو بے وضو نہیں بننا چاہیے با وضو ہو کے بننا چاہیے. جدھر تو بندے بے وضو ہو کے باہر لگ گئے مجلساں دے رنگ بدل گئے. توجہ ہے تھوڑی تسی با وضو ہو کے باہر شروع کر دو پھر مجالس دے رنگ دیکھ لیں. امام ہر جگہ ہے امام تو غافل نہ ہونا. تسی منتظر ہو مولا تشریف لے آن. مولا بھی منتظر ہیں. تھوڑا حق بن دے پوچھو مولا کس دے منتظر ہیں. مولا منتظر ہیں کہ پہلے تیار تو ہو جاؤ. تیاری ہی نہ ہوئے تو پھر پکاریے اور پکاریے بھی کی ایک سارا دن گناہ کریے تو پھر آکھیے اللہم اجل ولی کل فرج. یہ منافقت امام. ایک گناہ کریے تو پھر بلائیے. گناہ کر کے بلا رہے ہو کس منہ نل جاؤ گے. گناہ کر کے امام نو پکارنا پھر پکارنا چھوڑ دیو یا گناہ کرنا چھوڑ دیو. تو اڈے دل تے گل نہیں پونی جڑی میں کر رہا کہ اللہ یا گناہ چھوڑ جاؤ یا امام نو پکارنا چھوڑ. ایک کام ضرور کرو. مجمع اس تو بھی زیادہ خاموش ہو جائے گا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے پیادا 2 فرا مین امام دے ایسے ہیں جگر ہلا دیں
مولا دا پہلا فرمان سنو گے؟ میں اپنے آن دا حق ادا کر لیا، میں مطمئن جا رہا۔ امام نے فرمایا میرے ظہور میں تاخیر کا سبب میرے اپنوں کے اعمال ہیں۔ یہ نہیں گل کر دے میرے اپنوں کے اعمال، ایک اپنے تو پھر اعمال، لفظاں تے غور کرو، میرے اپنوں کے اعمال میرے ظہور میں تاخیر کا سبب۔ اور دوسرا فرمان اگر حوصلہ ہوئے تو بھی چھڑا دینا، مومن کا ایک گناہ امام نے فرمایا میرے ظہور میں 40 دن تاخیر کا سبب بنتا۔ ایک گناہ مومن کا، خاموش ہو گئے ہو، خاموشی بھی اچھی ہے، اگر دل سوچ رہے ہو تو پھر مجلس میں پڑھ، مجلس فکر دنا، کوئی آیا بندہ سوچے تو صحیح نہ، بس کی ہے کی حیت کی ہو گئے۔ فرمایا میرے اپنوں کے اعمال میرے رستے میں رکاوٹ۔ جس دن اسی ٹھیک ہو گئے شیخ پورے دا ڈی سی ایتھے آنا ہوئے قبلن پتہ لگ جائے، تو ان پتہ لگ جائے ڈی سی آندہ پہ اسے انجھے ہی نہیں آ جانا، بندے تیاری کریں گے کہ ڈی سی صاحب آ کچھ نہ کر سکے تو تھوڑی جی صفائی تو کرا دیں گے، گندگی تو ہٹا دیں گے، ڈی سی پہ آندہ بندے محلے دے نکل کے کھڑے ہو جان کے بھی استقبال کرو۔ کمال نہیں کس دی رہی ہے تے سکھی ہو گئے، ڈی سی آ رہی ہے ٹھیک ہے رتبہ خدا دیتا ہے، او دا اتنا استقبال ہے، نکل کے باہر کھڑے ہو گئے، تو جدے صدقے کھا پی رہے ہیں، جدے صدقے سانس چل رہی۔ اس امام نے تشریف لے کے آنے تو ساڑی امام والے پاسے کوئی توجہ ہی کوئی نہیں۔ خدا را کچھ اتنا کر لو، لفظ میرا آخری ہے سلام پہ کردہ، کچھ اتنا کر لو، میں کسی دی گل نہیں اپنی گل کردہ، کل ظہور ہو جائے، ہونا ہے، علم خدا کو لے کدو ہوئے گا، اسی نہ بھی ہوئے تاں بھی ہوئے۔ امام دا ظہور ہو جائے تو امام مینوں اپنے سامنے اگر کھڑا، مثال دے رہے ہیں، کھڑا کر کے پوچھ لین میری غیبت کبرا دے اندر تو میرے واسطے کیا کی؟ اگر گل کریمی تو چھوڑ دیو تو پھر کریم ہے، تو جے سوال ہو گیا تو میرے واسطے کیا کیتا، تو میں آکھاں کہ مولا میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، بے شک امام نے پوچھ لے بھی تو میرے واسطے کی کیتا، تو میں چپ کر جاؤں گا؟ خدا را چلو مہمان سمجھ کے مظلوم دا چھوٹا جا ذاکر سمجھ کے، اتنے ذاکرین دی موجودگی جا ہاتھ جوڑ رہے ہیں تو آڈے سامنے نہیں، ساری قوم دے سامنے کچھ تو ایسا کر لو کہ امام پوچھن بے کے کیتا ہی تو میں دستا سکا کہ مولا اے ایک کم کیتا، جی کچھ بھی نہ کر سکو ایک درود پڑھ کے تو مولا دی خدمت ہدیہ بھیج سکتے ہو کہ نہیں؟ 40 دن دعائے ندبت پڑھ سکتے ہو، 40 دن دعائے عہد تو پڑھ سکتے ہو، زیارت آل یاسین تو پڑھ سکتے ہو، سورہ یاسین تو پڑھ سکتے ہو، کچھ تو کرو امام واسطے۔ ہر گل تسی کریمی تے چھوڑ دیندے ہو، بھئی ٹھیک ہے اہل بیت کریم، بے شک کریم، کریم کتنے نے انہوں پتہ ہے کتنے کریم، شان نہیں پتہ کتنے کریم، ساڑی ادراک تو ہی باہر ہے انہوں دی کریمی، لیکن کچھ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، چلو اور کچھ نہ کرو درود نال وعجل فرجہم تا آگ سکتے، سارا دن مجلس ہوگی کتنی غریب وعجل فرجہم آکھو۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک دن میں 100 دفعہ درود پڑھ کے وعجل فرجہم کا لفظ ساتھ لگائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام رضا نے فرمایا وہ مومن ایک دن میں 100 دفعہ ایسے درود پڑھے تو میں ضامن ہوں وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک وہ ہمارے قائم کی زیارت نہ کر لے۔ نعرہ حیدری، اتنا تو یاد کرو مولا نو کہ مولا نہ سکے کہ مولا تھن یاد تو کر دے، ایک دفعہ دبا اجل فرجہم آکھیا کرو نال، تواڈیاں زندگیاں سارے اندیاں زندگیاں اتنا آکھو کہ مولا نو آکش کر اتنا کرو، مولا دس سکیے مولا میں کچھ کیتا ہے تواڈے واسطے، مولا دے نام دا صدقہ دے دیو،
دوستاں واسطے ہدیہ پیش کر دیندے ہو، امام واسطے کوئی ہدیہ نہیں. راہ چل دیاں ایک دفعہ مولا نال گل کر لو. تسی اپنی دکھ تکلیفاں پریشانیاں دوستاں دس دیندے ہو، کدی امام نو بھی دسو. ساری کتاباں دے ترجمے اردو چ ہو چکے ہیں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام دے صحابی نے مولا خط لکھا ہی بغداد وچ بیٹھ کے کہ مولا میرا کدی کدی دل کردا میں تواڈے نال بیٹھ کے تواڈے قدم وچ بیٹھ کے تواڈے نال گلاں کراں، لیکن سفر ویکھدا آساں ٹٹ جاندیاں. تسی شاہ مرہ میں بغداد، مولا راہ نہیں لبدا میں کیویں آواں، مولا سفر ویکھدا آساں مک جاندیاں. خط امام تک گیا، مولا علی نقی نے خط پڑھیا اور مولا مسکرا کے پچھلے پاسے ایک کوئی فکرہ لکھیا جڑا تواڈے کول دعا لین واسطے کافی ہے. اس لکھیا مولا میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں آپ کے پاس ہوں، قدموں میں ہوں، لیکن سفر دیکھتا ہوں پھر آنکھ سے ٹوٹ جاتا. امام نے پچھلے پاسے ایک کو فکرہ لکھا، تمہیں کس نے کہا کہ ہم تم سے دور ہیں؟ امام لکھے ہے، امام نے، تمہیں کس نے کہا کہ ہم تم سے دور؟ اللہ نے فرمایا جب تمہارا دل کرے ہم سے بات کرنے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دو، حرکت دو، جو لفظ نکلیں گے وہ تمہارے کان میں بعد میں جائیں گے، اللہ کی حجت پہلے سن لیں. لفظ اتھے نہیں آندے، اجا اتھے ہوندے، اتھوں بھی لا شعور چوندن امام نو پتا ہو. کچھ کر لو اپنے وقت دے امام واسطے، جے چاہندے ہو کہ ظہور ہو جائے تواڈے دکھ تکلیفاں پریشانیاں ختم ہو جان، اور ختم امام دے وجود نال ہی ہونی. امام اج بھی غیبت دے پردے چ رو رہے ہیں. 255 ہجری نیمہ شعبان میرے مولا دنیا تے آئے، 8 ربیع الاول 260 ہجری میرے مولا دی باپ دے جنازے تے غیبت صغرا شروع ہوئی. 69 سال تو بعد غیبت صغرا ختم ہوئی. 329 آج 1442 یعنی تقریباً 1113 سال گزر گئے. غیبت کبرا تے ایک لمحے واسطے بھی رات بند نہیں ہوئی. رو پہ ہو مجلس ہو گئی ہے، تسی پانی روئے ہو کسی ہائے کیتی ہے، مولا خون رو رہے ہیں. سرکار علی زین العابدین علیہ السلام 35 سال یا 40 برس خون روئے. انہاں دا خون رونا سان یاد ہے تے یاد رہے گا. تے جس دی ریت ہے وہ لمحہ لمحہ تڑپ رہے، کدی ساڈے اعمال دیکھ کے تڑپ رہے، کدی اپنے گھر دی غربت دیکھ کے تڑپ رہے. میرا فکرہ نہیں، میں اپنے نام نال منسوب نہیں کردا. قبلہ ایک ہندوستان دے خطیب نے اردو چ پڑھی ہے، امام دے موضوع تے گفتگو فرما رہے ہیں، ایک لفظ رہ گیا میں ایک وینڈ کروں گا. تو نے فرمایا مولا خون رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے. مجمع میں سے ایک مومن کھڑا ہوا، غور کرے، اسے ہاتھ جوڑ کے اسے کہا قبلہ زمانے کا امام اتنا خون کیوں روتا ہے؟ ہائے تواڈی بھی نکل جائے گی. سیدن جنہ فکرہ گوا کے اور فکرہ مر جان دکھا، سیدہ ہی دھاڑا مار کے رو. انہاں فکرہ پڑھے نہ کہ وہ کیسے نہ خون روئے جس کی 11 نسلیں بے جرم قتل ہو گئی. خدا قدیے ہائے قبول فرمائے. 11 نسلاں قتل ہو گئیاں تے جرم کھوئے. مولا میر دا فرمان ہے جس دی زندگی طویل ہو سی وہ دکھ زیادہ. زندگی جتنی لمبی ہوندی کی دکھ بدے جا. کدی اکھن سامنے باپ چلا گیا، کدی ماں چلی گئی، کدی بھائی ٹر گیا، کدی دوست ٹر گئے، کدی رشتہ دار چلا گیا. زندگی بدی جا سی دکھ بدے. غیبت امام دے سامنے جڑے 4 دکھ نظر آکھو تو پڑھو. ممکن ہے ایک دکھ تے ہر کسی دی آئے نکلے. ایسے امام دے جگر تے جڑا پہلا دکھ ہے وہ نبی تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت. سن آئے لوگاں واسے دکھ نہیں، ساڈے واسے بڑا دکھ ہے. ساتھوں بڑا دکھ امام زمانہ واسے. میں پڑھیا تسی رونے، امام نہیں روندے. اسی ہائے کر کے پانی رونے، امام خون رو. پہلا دکھ ہے رسول تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت.
ادھی مجلس بلکہ ادھے تو زیادہ ختم ہو گئی میری. دوسرا دکھ ہے مولا علی دا زخمی سر، دکھ چھوڑنا. تیسرا دکھ ہے جناب زہرا دا شکستہ پہلو، تھوڑی شہائے دی قسم ہے. چوتھا دکھ ہے امام حسن دے 2 کفن. پنجواں دکھ ہے امام حسین دا بھیڑا دے سامنے قتل ہونا. یہ ہائی کرو تو اگلا لفظ آکھ لینا، لفظ بزرگاں دے میں تے پڑھ لینا. 6واں دکھ ہے امام سجادہ ماما لے کے کدی اس بازار کدی اس بازار. پھر اگلا دکھ ہے حضرت امام محمد باقر دی گل دیاں رسیاں. کسے جملے تے ہائی کرو گے میری ذاکری واضح نہیں، مولا دی غربت تے ہائی کرے ہے جدی ریت ہو. اس تو اگلا دکھ ہے امام صادق دے دروازے تے لگی ہوئی اگ. اس تو اگلا دکھ ہے امام موسیٰ کاظم دی بے جرم قید. پھر اس تو اگلا دکھ ہے امام علی رضا دا بھیڑا تو دور پردیس شہید ہونا. اس تو اگلا دکھ ہے جڑا ممبر تے نہیں پڑھیا گیا، مولا علی محمد تقی علیہ السلام دا 3 دہاڑے بے وارث ہو کے گھر دی چھت تے پیا رہیا جنازہ. تو علی ہائے دی قسم ہے. اگلا دکھ ہے امام علی نکی دا تنگ زندان اج زندگی گزارنا. اس تو اگلا دکھ ہے امام عسکری دا 42 سیڑھیاں زمین اج کھوہ اج قید گزارنا. تے شیخ پورے علیہ سب تو بڑا دکھ ہے جڑی پیو نال نہیں بولی اور شرابیاں نال جا. اللہ تاری ہائے قبول کرنا. او جڑی بابے نال بسم اللہ کرم نہیں بولی، اس سے وقت آیا او شراب ناموس تے دردہ تو زندگی مک جاندی ہے. سوچو کی میں نخون روے جدے سامنے آج بھی علی دی دھی دا دربار ہے. میں او ایک لفظ پڑھ کے بھائیوں دے حوالے ممبر پہ ساڑھے ذاکرین بھائی ہمیشہ پڑھ جاندے ہیں تو درد ہی پڑھ جاندے. اسی بھی پڑھ جانے ہیں تھوڑے درد کدی گہرائی جا کے اسی یہ درد محسوس نہیں کیتا. اگر درد محسوس کرو تو میں ایک لفظ آدھا ٹھیس لگے معافی دینا للہ وللرسول میں ہاتھ جوڑ کے پیدا معافی دینا، وگرنہ ایک لفظ زندگی مکا دے. سامنے علی دیاں بیٹیاں آخری پوڑی تے کسی غریب دا بے ترتیب کٹے اثر سجے ہاتھ تھے کوئی نجش ہے میں نام ہی نہیں چاہتا. آپ سمجھو اشارہ یہ کردہ کدی لبا نہ لیندے کدی ہاتھ رکھا. میں نے ایسے علم دی قسم ہے اے او درد ہے جڑا کوئی محسوس نہیں کردہ. اس نجس ہاتھ نجس شے رکھ کے تے نجاست دے پلندے نے ہاتھ ودھا کے پوچھیا انہاں چ علی دی دھی کھڑی. اللہ تعالی ہائے قبول کرے جڑے درد محسوس کر گئے. اے جڑیاں میرے سامنے کھڑیاں نے نہ علی دی دھی کھڑی ہے. کسی بے غیرت دے منہ چ لفظ نکلے او سفید والا علی ضعیفہ وہ دی کنڈ دے پیچھے. آؤ تو دوسرا درد کٹ دیں جملہ سنو گے. ایک درد محسوس کیتا جے دوسرا درد محسوس کرو. یہ اسی لفظ پڑھ کے بڑی جلدی نال قبلہ گزر جا بڑی جلدی گزر جا. کدی روک جاؤ نا تو میں آدھا یہ درد قبر چ لے جائے. شرابی دے ہاتھ نجس ہے شراب دے نشے مست ہو کے اس بغیرت پتہ کیڑی گل کیتی. میرے حصے دی مجلس ہو جائے گی بھاویں 2 بندیاں دی بھی ہائے نکلی. بغیرت نجس ہاتھ نہ لا دے اے ضعیفن ہٹا میں علی دی دھی نال گل کرنی ہے. تسی وہ درد محسوس نہیں کیتا اس اگے انہوں ہٹا میں علی دی دھی نال گل کرنی. جڑی بابے نال بولیا تو ماں دی کنڈ دے پیچھے بیٹھا بولیا اس اگے ضعیفن ہٹا. کی میں ہٹی ہر گل چھوڑ دی ہر شے پڑھنا مقصد نہیں ہٹ. جتنے بھی دربار اچ بیٹھے اے میرا فکرہ نہیں قبلہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام دا فکر ہے انہاں دا فکر ہے کہ وینڈ اچ پڑھوں. جتنے بھی بیٹھے ہیں اس فاسق اور فاجر کسے نہیں دسیا یہ سارے کہندا ہے اے کون ہے. توانو پتہ ہے سارے کہندا ہے توانو پتہ ہے پابند کون ہے. ایو بیٹھا دائی کوئی حسین آئی میری بیعت نہیں کیتی تو میں قتل کرا دیتا. بس ایک کوئی دی رٹ لا کے بیٹھا کوئی حسین آئی. کہتا بی بی دے منہ چ سنے اے بیٹھا دے کوئی حسین نہیں دسدا میں کھونا تے نہیں دسدا کٹیا سر کہندا ہے. باپ دے لہجے چ بی بی نے لفظ شروع کیتا ہے جس وچ میری شین دس گئی
جے میں نے دیکھو میں کون آتے سارک ہے یہ قبلہ رشید ترابی شاہ فکرہ پڑھ دیا اگر تمہاری توجہ ادائی ہوئے تو میں لفظ پڑھا یہ یاد ہے کوئی حسین نہیں نسدہ کٹیا سارک کہندہ ہے نہیں نسدہ بی بی اکھوڑ علی دی عالمہ غیر معلمہ بیٹی کھلے حوالہ نہ او میں صدقے جا کی میں کر کے لفظ آکھا بی بی نے سار چاہ کے پہلا لفظ آکے بی بی آدھی میرے کھلے وال وے کے حسنہ لے ہو بندے تسی ڈھیر آؤ آئے نہیں کر سکتے کتنا درد ہے بی بی آدھی کھلے وال وے کے حسنہ لے ہو ظالم نہیں دسدا میں دس دیا میں او دی دھیا جیندے تے قرآن نازل ہویا او آئی کر کے رونا لے ہو اگلا فکرہ بی بی آکے رو کے آدھی او دی دھیا جیندیا پسلیاں توڑ گئیا شیخ پورے دے ماتمی آتریا فکرہ میری سینہ دیا او دی دھیا امی رمضان جنو سجدے جزراب چوتھا فکرہ میری سینہ کیا حل کیا شام بی بی آدھی او دی بھیڑا جندے جنہ دے پہلا تیر ہے عورت مارے ہائے کر کے رونا لے آمد اگلا پھیڑ کر کے آدھی او دی بھیڑا جڑا سجدے جمری نریا سجدے جمری وندہ نام آئے قبلہ پڑھ دے رام دے این ظالمہ دے کیوے منہ حسین نمازیہ بی بی آدھی کیوے من سے ظالمہ دے جن نماز پڑھتا ہی تا نماز کوئی گواہ لیا علم دی قسم اس گواہ منگے ہے بی بی ہوتے ویکھے ہے جتے یا نبی دے کٹے ہو یا سار دفنا کڑیاں لے ہاتھ ودا کے آدھی باہر دسیا میرا پھرا نمازیا تو آدھی ہائے نکلی ایک قبر حل گئی ہے دیکھیوے آوہ تیرے وال کھلے نبی دیکھیوے باہر آوہ تیری چادر کوئی نہیں تیرے ہتھا چرسیا چلو اتنا جرم نے ہوتا ہے کوئے کرا جدا امام علی زین العابدین یحییٰ نبی دی گل سنیے کڑیاں سنبھال کے میرا امام قبر دے میرے آئے کڑیاں لے ہتھا نال قبر نو گل لائے سیدہ دے تو سن کے برداشت نہیں کیتا میرا حوصلہ وے کہ ڈٹھا بھیڑ دا میت بازار چرلدہ گئی دہڑی رنگا بدلائے ڈٹھے حسد قاتلہ خدایا امام نے وقت دے شاید ذکر فضائل مستحب جناب قبلہ تقیم اس قیامت ذکر محمد